السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال. ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے. بعدہ ہم کی تو بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے بھیجے ہوئے برگزیدہ انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں. اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے کہنے سننے میں عمل میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں قبول فرمائے، دونوں جہاں میں سعادت کا ذریعہ بنائے. معزز سامعین کرام، قصص الانبیاء کی یہ سیریز جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تک پہنچی ہے، اور جن کی سیرت کو تفصیل کے ساتھ ہم پچھلے 5 پروگرام سے سن رہے ہیں. آج کی 6ٹھی قسط میں جو عنوان لے کر میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے عربوں کی سیاسی اور معاشی حالت. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن عربوں کے اندر مبعوث کیے گئے، جس علاقے کو، جن افراد کو، جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری رسول کے لیے چنا اور دین کی تکمیل کے لیے جسے مرکز بنایا، وہاں کی حالت کیا تھی. جہاں بگاڑ ہو وہی اصلاح کی زیادہ ضرورت ہوتی. یوں تو پوری دنیا کی طرف گمراہی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے عرب کو چنا جو کہ دنیا کا سینٹر بھی ہے، اور اس وقت تقریباً تمام قسم کے مذاہب وہاں پائے جاتے تھے. اور جیسا کہ پچھلے دروس میں آپ نے سنا، اور اللہ رب العالمین نے جن کے بارے میں فرمایا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر یہ بڑا احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ تو ہر طرح کی گمراہی تھی، اور جس طرح سے سارے انبیاء نے سب سے پہلے شرک کا خاتمہ کیا، توحید کا بیج بویا، توحید کا بول بالا کیا، اس کے بعد پھر سب کی اصلاح ہوتی چلی گئی۔ اس میں اگر ہم غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین سے دوری، اللہ رب العالمین کی پہچان سے ناواقفیت، اللہ رب العالمین کا صحیح تعارف نہ ہونا، اللہ کا صحیح معنوں میں دلوں کے اندر خوف اور خشیت کا نہ ہونا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ یہی سے انسان کچھ بھی کرتا ہے۔ اسی لیے عرب کے اندر جہاں ہر طرح کی بت پرستی رائج تھی، جیسا کہ اس سے پہلے درست میں آپ نے کی دینی حالت میں سنا کہ وہ لوگ پتھروں تک کی پوجا کرتے تھے۔ ایک پتھر مل جاتا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے، کبھی اس سے بہتر پتھر مل گیا تو اس کو پھینک دیتے تھے، دوسرے پتھر کو لے کر پوجنے لگتے تھے۔ کبھی کہیں ایسا ہوا کچھ نہیں ملا تو تھوڑا سا ریت جمع کیا، اس کے اوپر بکری کا دودھ ڈالا اور اسی کو طواف کرنے لگے۔ یہ دینی حالت تھی۔ اللہ رب العالمین کو بالکل بھولے ہوئے تھے۔ نام تو لیتے تھے اللہ کا، عبداللہ نام بھی رکھتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی صحیح پہچان انہیں نہیں تھی۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا مشرکین کے بارے میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا اللہ کو پہچاننا چاہیے ویسا انہیں پہچانا نہیں۔ تو اس لیے ہر طرح کی بے چینی ان کے یہاں پائی جاتی تھی۔ ان کی سیاسی حالت یہ تھی کہ چاہے وہ عرب کی متمدن قومیں ہوں یا غیر متمدن قومیں ہوں، چاہے وہ تاج پوش بادشاہ ہوں، چاہے وہ قبائل کے سردار ہوں، ان کے ہاں ایک نظام تو تھا، لیکن اس میں عدل و انصاف کا کہیں دور دور تک بول بالا نہیں تھا۔ اس لیے معاشرے کے اندر امن و امان نہیں تھا، بے چینی تھی، ہر طرف دہشت تھی، لوگ محفوظ نہیں محسوس کرتے تھے اپنے آپ کو۔ اس سے پہلے آپ نے یہ بھی سنا کہ عرب کے لوگ جب بکھرے اور ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے مختلف وجوہات کی بنا پر ہجرت کرنے لگے تو ادھر ادھر جہاں اس کا سیخ سمایا چلا گیا، تو کچھ لوگ عرب کے سرحدوں پر جو دوسری بڑی بادشاہتیں قائم تھی قیصر و کسریٰ کی، ان سرحدی علاقوں پر جو گئے وہ ان کے بعد گزار بن گئے اور وہ تاج پوش بادشاہ کہلائے، متمدن لوگ کہلائے، اور جو اندرون عرب رہتے تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے، وہ قبائل کہلاتے تھے، ان کے سردار ہوا کرتے تھے، ان کے سروں پر کوئی تاج نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اپنے قبیلے کے ایک بادشاہ ہی ہوتے تھے۔ سردار بھی ایک حاکم، ایک بادشاہ کے حیثیت رکھتا تھا۔ تو اس طرح سے عربوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک تاج پوش بادشاہ اور ایک سردار، یا ایک متمدن عرب اور ایک غیر متمدن عرب۔ جو لوگ سرحدوں پر آباد تھے وہ ان کے پیچھے جو بڑی حکومتیں تھیں جیسے فارس یعنی کسریٰ یا قیصر یعنی روم، یہ انہیں اپنا بادشاہ بنا لیتے تھے، یہ ان کے بادشاہ مقرر کر دیتے تھے، ان کے سروں پر تاج رکھ دیتے تھے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کے ذریعے سے ہماری سرحدیں محفوظ رہے گی، یہ ہمارے وقت پر کام آئیں گے، دوسرے قبائل سے ہماری حفاظت کریں گے، دوسرے ملک ہم پر حملہ آور ہوں گے تو یہ ہمارا دفاع کریں گے، یا ان کے ذریعے سے جو آمدنی ہوگی وہ ہمارے کام آئے گی۔ تو وہ کہنے کو تو آزاد تھے، لیکن ان کی حالت بہت بدتر تھی کہ محنت کرتے تھے، جو کچھ بھی کماتے تھے وہ ان کو دینا پڑتا تھا،
یا وہ چھین کر کے لوٹ کر کے لے بھی جا سکتے تھے۔ اس طرح سے کبھی جنگوں کے لیے کام آتی تھی ان کی کمائی، تو کبھی ان کی اپنی عیاشی کے لیے کام آتی تھی۔ ان کی جانوں کی بھی بس یہی قیمت تھی کہ وہ ان کے دفاع کے لیے ان کی طرف سے لڑنے کے لیے کام آتے تھے، دوسرے قبائل کا دفاع کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ تاجپوش بادشاہ کہلاتے تھے۔ ان میں سے سب سے قدیم جو ملتا ہے عربہ میں سے سب سے قدیم عرب جو ملتے ہیں وہ قوم سبا ملتی، جس کا مسکن یمن تھا، اور جو پہلے اپنا ان کے حکمران اپنا لقب کریم رکھتے تھے، بعد میں پھر ملک رکھنے لگے، یعنی بادشاہ رکھنے لگے، اور یہ بڑے سب سے متمدن بھی تھے، وہاں بڑی خوشحالی تھی، وہ تجارت کی ایک طرح سے برکت تھا، تجارت کی آسانیاں تھی وہاں سے، اس لیے یہ لوگ بڑے خوشحال تھے۔ لیکن حالات بدلتے رہتے ہیں، ان کی حالت بھی بدلی۔ ایک دور آیا جو انہوں نے ڈیم بنایا تھا، سد معارف بنایا تھا، وہ ڈھہ گیا، ایک سیلاب آیا اور یہ بکھر گئے، اور پھر دوسرے قوموں کی جنگوں کی وجہ سے بھی ان کی حالتیں بدلتی رہتی تھی۔ کبھی کوئی قبیلہ غالب آ گیا تو پھر اس طرح سے حالت بدلتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ اس یمن کے اوپر عرب کو ہٹا کر کے فارسی نسل انسان کو وہاں کا گورنر بنا دیا گیا، وہاں کا بادشاہ بنا دیا گیا، اور اسلام کے آنے تک وہاں کا جو گورنر تھا آخر میں وہ ایک فارسی نسل تھا جس کا نام بازان تھا، اور یہ سن 628 عیسوی میں اس نے اسلام قبول کیا، اور اس طرح سے وہ یمن اسلام کے حدود میں آ گیا۔ اسی طرح سے ایک علاقہ ہے ہیرا کہلاتا ہے، یہ علاقہ بھی فارسی حکومت کے یعنی کسرا کے ماتحتی میں تھا، اس کے قریب تھا، اور یہاں ایک مدت تک قحطانی کا عرب آباد تھے، اور انہی کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، انہی کے سر پر تاج رکھا جاتا تھا۔ اور پھر یہاں بھی یہی حال تھا کہ دوسرا قبیلہ کوئی لڑ کر کے غالب بھی آ گیا، تو پھر بادشاہت بدل بھی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک دور ایسا بھی آیا کہ قبیلے لخم کے لوگ غالب آ گئے اور ان میں سے بادشاہ ہو گیا۔ آخری بادشاہ جو ان کا تھا قبیلے لخم کا تھا، جس کا نام منذر بن معرور تھا، اور یہ اس کو بھی بادشاہ بنے ہوئے 8 مہینے ہوئے تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو اسلامی فوج لے کر کے وہاں پہنچ گئے اور اسے فتح کر لیا۔ اس طرح سے ہیرا یہ اسلامی قلمرو کے اندر آ گیا۔ اسی طرح سے ایک علاقہ ہے ملک شام کے قریب میں، شام کے سرحد پر، یہ یعنی رومی حکومت کی سرحد پر قبیلے قزاع کی چند شاخیں وہاں آباد تھی، اور انہی میں سے بادشاہ ہوا کرتے تھے رومی حکمرانوں کی ماتحتی میں، اور ان سے لوٹ مار وغیرہ بھی کروایا جاتا تھا، فارسی مطلق کے جنگ میں استعمال بھی کرتے تھے رومی۔ پھر دوسری صدی عیسوی کے بعد ایسا ہوا کہ قبیلے آل غسان کے اوپر غالب آ گئے، اور قبیلے آل غسان نے انہیں لڑ جھگڑ کر کے وہاں سے بھگا دیا، اور جب یہ غالب آئے اور رومیوں نے دیکھا کہ یہ ان سے پاورفل ہے تو انہوں نے انہیں تسلیم بھی کر دیا اور انہیں میں سے بادشاہ مقرر کر دیا۔ انہیں تو بس بادشاہ وہاں کون بنے کوئی بھی بنے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، جو بھی رہے گا ان کا بادشاہ رہے گا، ان کے کام آئے گا۔ تو جب آل غسان آئے تو آل غسان کو رومیوں نے تسلیم
تسلیم کر لیا اور ان میں سے بادشاہ بنا دیا، اور ان کا جو پائیتخت تھا اس کا نام تھا دومت الجندل، اس علاقے کو انہوں نے پائیتخت بنایا۔ اور یہ آل غسان یہ تقریباً دوسری صدی سے لے کر کے اسلام کے آنے تک یہی غالب رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب قریش نے غزوہ خندق کے موقع پر سارے عرب کو جمع کیا تھا تو آل غسان کو بھی لے کر کے آئے تھے، یہ اس وقت تک موجود تھے، آخر تک یہی حکمران رہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی گزر گیا اور یہ فتح نہیں ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور خلافت میں دومت الجندل کو فتح کیا گیا۔ سن 13 ہجری کے اندر جب جنگ یرموک پیش آئی اور آل غسان کا آخری بادشاہ جس کا نام جبلہ بن احم تھا یہ مسلمان ہوا، اور اس طرح سے ان کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ تاجپوش بادشاہ کہلاتے تھے، متمدن لوگ کہلاتے تھے، یہ عرب یہ سرحدی علاقوں پر رہتے تھے، چاہے وہ روم کے سرحد پر ہو یا فارس کے سرحد پر ہو، اس طرح سے دوسروں کے بازگزار رہ کر کے ان کے ماتحت رہ کر کے حکومت کیا کرتے تھے۔ اور جبلہ بن احم یہ آخری بادشاہ جو عمر فاروق کے دور میں اسلام کو لایا، لیکن اس کے اندر غرور تھا، اسلام کی سادگی اسے پسند نہیں آئی اور بعد میں مرتد ہو گیا اور پھر جا کر کے عیسائیوں سے مل گیا تھا کہ اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کسی نے چادر کچل دی تو اسے غصہ آ گیا، اسے تھپڑ مار دیا، اور جب خلیفہ کے پاس اس کی شکایت پہنچی تو کہا کہ اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ میں ایک وقت کا بادشاہ تھا، کیا ایک عام آدمی دیہاتی آدمی مجھے تھپڑ مارے گا؟ اس نے اسلام ہی چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا اور وہ جا کر کے عیسائیوں سے مل گیا۔ تو یہ یمن اور عراق اور شام کی بادشاہتیں تھیں۔ اندرون عرب جو حال تھا اس میں سب سے زیادہ متمدن اگر کوئی شہر تھا تو مکہ، اور وہاں کی حکومت جو قبائلی حکومت تھی، سرداری حکومت تھی، یہاں شروع میں 137 سال تک حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے، انہوں نے حکومت کی۔ اس کے بعد ان کے جو بیٹے تھے قیدار اور نابد، ایک کے بعد دیگر ان دونوں نے حکومت کی۔ پھر قبیلہ جرہم جو وہاں آباد تھا ان میں سے ایک شخص جس کا نام مزاح بن عمر جرہمی تھا، اس نے قبضہ کر لیا اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دھیرے دھیرے گمنامی کا شکار ہو گئے، ادھر ادھر بکھر گئے، اور پھر تقریباً 2000 سال تک قبیلہ جرہم اس پر حکومت کرتا رہا مکہ کے اوپر۔ اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض قبیلے آتے رہے، حملہ ہوتے رہے، پھر وہ وہاں سے نکلتے بھی رہے، یہاں تک کہ سب سے آخر میں قصی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلہ نسب میں ایک نام ہے قصی، یہ غالب آئے۔ اور قصی جب آئے تو انہوں نے قریش کو اکٹھا کیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش تک اور آپ کی بعثت تک، فتح مکہ تک، پھر اس کے بعد قریش ہی اس پر غالب، قریش ہی کو حکمرانی ہے۔ قصی نے پہلے وہاں حکمرانی کی اور اس کے بعد انہوں نے بہت سارے وہاں بنیادی کام بھی کیے، جیسے خانہ کعبہ کے بغل میں انہوں نے ایک گویا کہ ایک پارلیمنٹ ہاؤس بنایا، دارالندوہ بنایا، کمیٹی کے لیے میٹنگ کے لیے ایک ہال بنایا جس میں لوگوں کی شادی وغیرہ بھی ہوتی تھی اور بہت اہم فیصلے بھی کیے جاتے تھے، اور اس کی صدارت قصی کے ہاتھ میں رہتی تھی، یہ اس کے صدر ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سے قصی بن کلاب یہ جھنڈا بھی ان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ اسی طرح سے حجابت یعنی خانہ کعبہ کی
کہ پردے وغیرہ چینج کرنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی قصی کے ہاتھ میں تھا. سقایا یعنی حاجیوں کو پانی وغیرہ پلانے کا اور رفادہ ان کو ان کی خدمت کا کھانا وغیرہ کھلانے کا یہ سب ذمہ داری قصی نے اپنے ہاتھ میں رکھی تھی. باقی دوسری ذمہ داریاں تھیں جو قریش کے دوسرے قبائل تھے ان کے اندر انہوں نے تقسیم کر دیا. پھر قصی کے بعد ان کے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا عبد مناف، یہ اگرچہ عمر میں چھوٹا تھا، عبدالدار بڑا تھا، لیکن عبد مناف یہ باپ کی زندگی میں ہی اس لائق ہو گیا کہ وہ حکمرانی کر سکے. اس نے مکہ کی سرداری کو اپنے ہاتھ میں لے لیا. حسین نے کہا کہ یہ لوگ سرداری پر غالب آ گئے، سردار ہو گئے، لیکن عبدالدار سے کہا کہ میں تمہیں ان کے برابر کر کے رہوں گا. چنانچہ اس نے اپنے جتنے بھی عہدے اس کے پاس تھے، دارالندوا کی صدارت اور لوائے جھنڈے کی ذمہ داری، حجابت، سقایا، رفادہ، یہ سب عبدالدار کو دے دیا. اس طرح سے عبد مناف کے بعد پھر ان کے بیٹے ہاشم کے ہاتھ میں حکومت آئی اور ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کے ہاتھ میں حکومت آئی. مطلب اور ہاشم یہ دونوں عبد مناف کے بیٹے تھے اور بھائی تھے. مطلب کے بعد پھر ان کے بھتیجے یعنی ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے ہاتھ میں حکومت آئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. تو اس طرح سے اور پھر عبد المطلب کے بعد ان کی وفات کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام میں قبول کیے، یہ آخری دم تک وہاں کے سردار ہیں، قریش کے سردار ہیں. اس طرح سے عرب میں اندرون عرب کے اندر جو کہ قبائلی زندگی تھی اور قبائلی سردار ہوا کرتے تھے، سب سے بڑا قبیلہ، سب سے مضبوط اور سب سے متمدن مکہ کے اندر رہنے والا قبیلہ قریش تھا اور سب سے مضبوط یہ حکومت تھی. لیکن یہ حکومت اتنی مضبوط نہیں تھی کہ سب کے کام آ سکے، کافی کمزور تھی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جب واقع فیل پیش آیا، ابراہیم نے خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے ایک لشکر لے کر آیا اور ہاتھیوں کو بھی ساتھ میں لے کر آیا، تو اس وقت عبد المطلب زندہ تھے اور وہ اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان کے اندر نہیں تھی. اس لیے یہ چاہنے کے باوجود دیگر قبائل کی کہ بہت زیادہ کام نہیں آ سکتے تھے، لیکن جہاں تک ہو سکتا تھا یہ اپنا فرض نبھاتے تھے، لوگوں کے کام آتے تھے. اور اسی طرح سے یہ لوگ انہیں احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے، چونکہ یہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. تو خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے ان کا ایک خاص اثر تھا پورے عرب کے اندر. اس کے علاوہ عرب کے اندر دوسرے جو قبائل تھے وہ آزاد تھے اور ان کے پاس جو گھر تھے وہ خیمے کے ہوا کرتے تھے. وہ ضرورت کے مطابق اپنے جگہ تبدیل کرتے رہتے تھے. اونٹ اور بکریوں وغیرہ کو پالتے تھے، انہیں ضرورت پڑتی تھی تو وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل بھی ہوا کرتے تھے. عرب کے اندر چاہے وہ متمدن تاج پوش بادشاہ ہو یا قبائلی سردار ہو یا عرب کے عوام ہو، ان کے اندر ایک بڑی خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ آزاد فضا میں جیتے تھے. وہ کسی کے غلام نہیں تھے. وہ بس اپنے قبیلے کے اندر اپنے قبیلے کی قانون قاعدے کے اور اپنے سردار کے پابند تھے، باقی وہ کسی کے محتاج نہیں تھے. وہ آزاد تھے. عرب کے اندرونی قبائل جتنے بھی تھے، چھوٹے بڑے جو بھی تھے، سب کے سب آزاد رہتے تھے. اور سردار جو قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا وہی ان کا حکمراں ہوا کرتا تھا، وہی ان کے اوپر حکومت کیا کرتا تھا. اور قبیلے کا سردار جو ہوتا تھا اس کی جو اہم خصوصیات ہوتی تھی وہ اس کی طاقت و قوت، اس کی شجاعت، اس کی بہادری ہوا کرتی تھی اور اس کی سخاوت ہوا کرتی تھی کہ وہ پڑھنے پر اپنے قبیلے کا دفاع کر سکے اور ضرورت پڑنے پر اپنے قبیلے کو کھلانے پلانے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرنے والا ہو. ظاہر سی بات ہے کہ کون بہادر ہے، کون زیادہ سخی ہے، فیاض ہے، یہ تو جب لوگ گواہی دیں گے، لوگ تعریف کریں گے، تبھی لوگوں کو معلوم پڑے گا.
تو اس کے لیے شعراء کا بھرپور استعمال ہوتا تھا. شعراء عرب کے اندر قوم کی قبیلے کی زبان ہوا کرتے تھے. ان کی باتوں کو بڑی تاثیر ہوتی ہے. اس لیے عرب کے اندر شعراء کا مقام تھا. وہ محفل کو گرما دیا کرتے تھے. وہ لوگوں کی حیثیت کو بتانے کے لیے لوگوں پر گویا کہ جادو چلا دیا کرتے تھے. اس لیے قبیلے کے اندر شاعر کو بڑی اہمیت حاصل تھی. اور جو قبیلے کے سردار ہوا کرتے تھے انہیں کچھ امتیازی حقوق بھی حاصل رہتے تھے. جیسا کہ ایک عربی شاعر نے کہا ہے اپنے سردار کے حق کے بارے میں کہ لقل مرباع فینا والصفایا وحکمک والنشیطۃ والفضول، کہ تمہارے لیے مرباع ہے، صفایا ہے اور نشیط ہے اور فضول ہے. یہ مرباع، صفایا اور نشیط اور فضول کیا ہے؟ مرباع کہتے ہیں کہ مال غنیمت کا چوتھائی حصہ. قبیلہ کسی سے جنگ کرے گا، جو بھی مال غنیمت حاصل ہوگا اس میں سے 1/4 حصہ سردار کو دیا جائے گا. ظاہر سی بات ہے قبیلے کے سردار کا ہاتھ مضبوط ہوگا تبھی وہ سخاوت کر سکے گا. تو اس لیے اس کو حقوق حاصل تھے کہ مال غنیمت کا 1/4 حصہ سردار کو دے دیا جاتا تھا. اسی طرح سے سفی کہتے ہیں وہ مال جو تقسیم سے پہلے سردار اپنے لیے پسند کر لے. ابھی حصہ نہیں لگایا گیا، کہ تقسیم نہیں کیا گیا ہے، رکھا ہوا ہے مال غنیمت، اور کسی بھی چیز کو سردار پسند کر لے تو وہ اس کا حق ہو جاتا تھا. اور نشیدہ کہتے ہیں وہ مال جو اصل قوم تک پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں سردار کے ہاتھ لگ جائے. یعنی کسی قوم سے، کسی قبیلے سے جنگ ہونے جا رہی ہے اور راستے میں کچھ مال ہاتھ رکھ گیا، ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں مالف ہے اسلام کے اندر، تو یہ بھی سردار کا حق ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے فضول کے معنی ہوتے ہیں بچا ہوا، یعنی جو تقسیم ہونے کے بعد جو مال بچ جاتا تھا اور اس کا تقسیم ہونا ممکن نہیں تھا، وہ اتنی مقدار میں بچا ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، گھوڑا ہو یا کوئی سامان ہو، مال غنیمت سے سب کو بانٹ دیا گیا، کچھ سامان اتنا بچ گیا کہ اب اس کو بانٹا نہیں جا سکتا ہے، تو وہ بھی سردار کو دے دیا جاتا تھا. اس طرح سے سردار کو امتیازی حقوق حاصل تھے. یہ تاجپوش بادشاہوں اور قبائلی سرداروں کا حال اور ان کے حقوق میں نے بیان کیا. عوام کی جو حالت تھی، جو سرحدی علاقوں پر رہتے تھے، ان کی حالت مسلسل اضطراب میں رہتی تھی کہ پتہ نہیں کب کون سی جنگ کا سامنا ہو جائے، پتہ نہیں کب کون سا قبیلہ حملہ آور ہو جائے اور کب کیسا فرمان آ جائے. تو مسلسل ان کی اضطراب کی حالت رہتی تھی، بے چینی کی حالت رہتی تھی. اور علاقوں میں ان کے پڑوس میں رہنے والے لوگ تشدد کا شکار رہتے تھے. جو تاجپوش بادشاہ ہوا کرتے تھے سرحدی علاقوں کے، ان کے آس پاس جو چھوٹے چھوٹے قبائل ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ بے چین رہا کرتے تھے، تشدد کا شکار رہا کرتے تھے. اس لیے اپنے خواہشات کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے ادھر سے ادھر منتقل ہوتے رہتے تھے. کبھی کہیں خیمہ گاڑ دیا، کبھی خیمہ گاڑ دیا. اس طرح سے یہ قبیلے عرب کے صحرا کے اندر بھٹکتے رہتے تھے. اور اندرون عرب جو قبائل تھے ان کا حال یہ تھا کہ وہاں آئے دن جنگیں چھڑی جاتی تھی. کبھی کسی نسلی تعصب کی بنا پر کسی سے جھگڑا ہو گیا اور جنگ چھڑ گئی، چونکہ نسلی تعصب بہت زیادہ تھا. قبیلے کا فرد، ایک فرد پورے قبیلے کی نظر میں بہت اہمیت رکھتا تھا. کسی دوسرے قبیلے کے فرد نے اگر اس پر زیادتی کی ہے تو اس کے لیے پورا قبیلہ جنگ پر آمادہ ہو جاتا تھا. اسی طرح سے سردار کو یہ مقام حاصل تھا کہ سردار اگر کسی بات پر ناراض ہو کر کے ہتھیار اٹھا لے تو سارا قبیلہ اس کے پیچھے ہتھیار لے کے کھڑا ہو جاتا تھا. یہ نہیں پوچھتا تھا کہ سردار کے ناراضگی کی وجہ کیا ہے.
یہ حالت تھی۔ اسی طرح سے کبھی ایسے ہی کھانے پینے کی کمی ہوئی تو لوٹ مار کے لیے لوگ نکل پڑے، تو کسی قبیلے کی شامت آ جاتی تھی، اسے لوٹ لیا جاتا تھا، یعنی بڑی بے چینی تھی، بہت ہی بدامنی تھی۔ اسی طرح سے مذہبی اختلاف کی بنا پر بھی کبھی کبھی جھگڑے ہو جایا کرتے تھے، کسی نے کسی کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی کر دی، اس بے حرمتی کر دی، کوئی بات ہو گئی، چاہے وہ حقیقت میں کی یا پھر غلط فہمی کی بنا پر ہوئی یا کسی بھی بنا پر، کسی وجہ سے آئے دن کسی نہ کسی وجہ سے جنگیں چھڑ جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ علامہ حالی نے شاہنامہ اسلام کے اندر عرب کے حالت بیان کرتے ہوئے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ کبھی پانی پلانے میں جھگڑا، تو کبھی اپنے گھوڑا آگے بڑھانے میں جھگڑا، کبھی کسی بات پہ جھگڑا ہو جایا کرتا تھا۔ اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ عوام کی حالت یہ تھی، وہ کہتے تھے کہ بس ہم اپنے قبیلے کے ایک فرد ہیں، اور قبیلہ اگر صحیح راستے پہ چلے گا تو ہم بھی صحیح راستے پہ چلیں گے، وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو ہم بھی گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے۔ یہ ان کا حال تھا۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے کہ وما انا الا من غزیہ ان غوت غویت وان ترشد غزیہ ارشد۔ غزیہ ایک قبیلہ ہے، تو اس قبیلے کا شاعر کہتا ہے کہ میں تو قبیلے غزیہ کا ایک فرد ہوں، ان غوت غویت، اگر وہ گمراہ ہوگا تو میں بھی گمراہ ہوں، وان ترشد غزیہ ارشد، اگر غزیہ کے لوگ ہدایت پائیں گے تو میں بھی ہدایت پاؤں۔ قبیلے سے بغاوت کسی بھی صورت میں ان کے یہاں ممکن نہیں تھی، قبیلے کے ساتھ ہر حال میں رہنا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب قبیلے بنو حنیفہ کے ایک شخص نے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو اس کے قبیلے کے بعض افراد نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ مکہ میں آنے والے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، اور ہمارے قبیلے کا مسلمہ یہ جھوٹا نبی، لیکن چونکہ وہ ہمارے قبیلے کا اس لیے اسی کا ساتھ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت بڑی جنگ ہوئی تھی، اور بہت بڑے صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے تھے، 70 قرہ اس کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ابو بکر کو مشورہ دیا تھا کہ آپ قرآن کو جمع کروا دیجیے، ورنہ اس طرح سے اگر جنگوں میں قرآن کریم کے حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ حالت تھی۔ اسی طرح سے ان کے ہاں ایک اصول بن گیا ہے کہ انصر اخاک ظالم او مظلوم، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تعلیم دی، لیکن اللہ نے اس کی اصلاح کی کہ کیسی مدد کرنی ہے۔ ان کے یہاں جو اصلاح کا، ان کے یہاں جو مدد کا طریقہ تھا کہ اپنے بھائی کے، اپنے قبیلے کے فرد کی مدد کرنی ہے، چاہے ظالم اور مظلوم ہو، یہ ظلم کر رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کر تم بھی ظلم کرو، اگر وہ مظلوم ہے اور تمہیں مدد کی ضرورت ہے تو اس کے ساتھ اس کی مدد کرو۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صحابہ سے کہی، انصر اخاک ظالم و مظلوما، تو صحابہ حیران ہوئے کہ اللہ کے رسول، ہمارا بھائی اگر مظلوم ہے تو ہم اس کی مدد کریں، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظالم ہے تو کیسے اس کی مدد کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو ظلم سے روکو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو آپ نے اس کی اصلاح کر دی، لیکن آپ سے پہلے عرب کے اندر جو قبائلی زندگی تھی، اس قبائلی زندگی میں ان کی سیاست کا حصہ یہ تھا کہ اپنے بھائی کی مدد ہر حال میں کرو، وہ ظالم ہو مظلوم ہو یہ نہیں دیکھنا ہے، بس اس کی مدد کرنا کیونکہ اپنے قبیلے کا فرد ہے۔ یہ قبائلی زندگی کا طرز عمل تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس میں جو طاقتور تھے وہی غالب آتے تھے، اور وہ کمزوروں کو ستاتے تھے، لوٹ لیا کرتے تھے، اور لوگوں کو مسلسل اپنی طاقت بنائے رکھنی پڑتی تھی اپنی زندگی کی بقا کے لیے، ورنہ جہاں بھی کمزوری نظر آئی دوسرا قبیلہ ان کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ اور ان کے پاس کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا، کوئی مرجع بھی نہیں تھا کہ جہاں وہ اس کے پاس سپورٹ کے لیے دعائی دے سکے، اس کے پاس رجوع کر سکے۔ اپنی زندگی، اپنی لڑائی خود نے لڑنی تھی،
سکے. اور تو یہ تھے عرب کے سیاسی حالات کہ قبائلی زندگی میں ان کے قبیلے کا سردار ہی حاکم ہوا کرتا تھا اور اس کے رائے مشورے اور اس کا قانون ہی ان کی سیاست ہوا کرتی تھی. وہ جس سے چاہتے تھے اسے اپنے قبائلی طاقت کی بنا پر معاہدے کرتے تھے، جس سے چاہتے تھے لڑائیاں کرتے تھے. ان کی معاشی حالت کیا تھی؟ معاشی حالت ان کی یہ تھی کہ جو کچھ علاقے ایسے تھے جہاں جو سرسبز تھے، جہاں کھیتی باڑی وغیرہ ہوتی تھی، جیسے کہ یمن کا علاقہ سرسبز تھا، وہاں زراعت ہوتی تھی. اسی طرح سے شام کے کچھ علاقے تھے، شام کے علاقے میں بھی زراعت ہوتی تھی. اور عرب کے اندر کچھ نخلستان تھے جہاں کھجور کے اور دیگر پھلوں کے، جیسے طائف کا علاقہ ہوا اور مختلف علاقے ہوئے. اس طرح سے کچھ نخلستان تھے جہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی، انگور وغیرہ کے انار کی دیگر چیزوں کی کھیتی ہوتی تھی. اکثر جو عرب کے قبائل کا گزر اوقات تھا، خاص کر دیہاتوں کے رہنے والوں کا، وہ یہ تھا کہ وہ اونٹ اور بکریوں پر گزارا کرتے تھے. اونٹ اور بکریاں پالنا ہی زیادہ پایا جاتا تھا اور وہ پانی اور چارے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکتے بھی رہتے تھے. اونٹ اور بکریوں کو لے کر کے کبھی ایک علاقے میں کوئی دوسرے علاقے میں چلے جایا کرتے تھے. عموماً عرب کے اندر صنعت و حرفت نہیں پائی جاتی تھی، یعنی کاریگری کو نہیں جانتے تھے اور نہ انہیں سیکھنے میں کوئی دلچسپی تھی. وہ اس کو حقیر سمجھتے تھے، اس کو وہ دوسروں کے غلاموں کے حوالے کیے رہتے تھے یا اجمیوں کے حوالے کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کو بھی جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا ارادہ کیا ان لوگوں نے، تو اس میں اس شخص سے مدد لی جو مصر سے ایک جہاز آیا تھا اور وہ ڈوب گیا تھا. اس میں ایک شخص ایک قیمتی بچ گیا تھا اور وہی مکہ کے اندر رہنے لگا تھا. اس سے انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر میں مدد لی تھی. اور سہیب رومی جو روم سے آئے تھے وہ لوہار کا کام کرتے تھے. اس طرح سے صنعت و حرفت ان کے یہاں بہت نہ کے برابر تھی. اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو ایک مرکزی جگہ دی تھی، ایک مناسب محل وقوع دیا تھا کہ ایک طرف افریقی ممالک ہیں اور دوسری طرف مشرقی ممالک ہیں. دونوں کے بیچ میں رہنے کی وجہ سے انہیں تجارت کے مواقع اللہ رب العالمین نے دیے تھے. تو تجارت بھی ان کا ایک آمدنی کا بہت ہی بہترین ذریعہ تھا. یہ خاص کر شہر والے اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے تھے. اور خصوصاً مکہ والے قریش کے لوگ عرب کے اندر چونکہ احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، وہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے، اس لیے ان سے چھیڑ چھاڑ زیادہ نہیں کیا جاتا تھا. یا دوسرے جو مضبوط ہوتے تھے، جن کے پاس تداخل قوت ہوتی تھی، وہ تجارت کر سکتے تھے. ورنہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی کہ امن و امان کے ساتھ ان کی تجارتی قافلے لے کر جا سکے اور آ سکے. لوٹ لیے جاتے تھے. تو اس لیے جس سے جتنا ہو سکتا تھا تجارت میں بھی حصہ لیتا تھا. اللہ رب العالمین نے قریش کی تجارت کا تذکرہ کیا ہے، ان پر خصوصی نام کا تذکرہ کیا ہے. ایک دو پوری سورہ ہے سورہ قریش. لِإِلَافِ قریش، قریش کی تاریخی قلب کے لیے. ایلاف من الشتاء والصیف، ٹھنڈی اور گرمی کے موسم میں جو وہ سفر کرتے ہیں تجارتی، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو خصوصی انعام ہے. اس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے ایک اللہ فرمایا کہ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا یتخطف الناس من حولهم، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے حرم کو امن و امان کی جگہ بنایا، اس کے آس پاس سے لوگ اچھل لیے جاتے ہیں. تو حرم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ایک حفاظت کا فرمائی تھی، جس میں سے لوگ تجارت کیا کرتے تھے. تجارت میں لوگ تجارتی قافلے کس طرح تجارت کرتے تھے، کتنا تجارت کرتے تھے. میں نے بتایا تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ یمن اور شام کے کا سفر کیا کرتے تھے تجارت کے غرض سے. تو یہ لوبان، اود، گوند، گرم مسالہ، کھجور، عطر اور اس طرح سے لکڑی کا بنا ہوا سامان، ہاتھی دانت، آبنوس اور پتھر کے نگینے، چمڑا
یمنی چادر اور ریشمی لباس اور اسلحہ جو یہ لوگ خود بھی بناتے تھے اور باہر سے بھی ان کے پاس آتا تھا، یہ سب لے کر کے یہ لوگ تجارت کی غرض سے جاتے تھے اور یمن اور شام کا سفر کیا کرتے تھے، اور یہ شام اور فلسطین جاتے تھے اور وہاں سے یہ لوگ زیتون، منقع، اناج، گندم اور شام کے کپڑے وغیرہ لے کر کے وہاں سے آتے تھے اور اپنے اندر بیچتے تھے۔ اور یمنی لوگ، یمن کے لوگ بحری اور بری دونوں راستوں سے دور دراز دوسرے ملکوں تک سفر کرتے تھے اور تجارت کرتے تھے، اس لیے زیادہ خوشحال تھے۔ وہ ہندوستان تک کا سفر کرتے تھے، انڈونیشیا کا سفر کرتے تھے۔ اس طرح سے بعد میں اسلام جو آیا ان کے بعد تو وہی یمن کے لوگ اسلام سے بڑے معاون بھی بنے، اسی تجارتی سفر کی بنا پر انہیں دور دور تک پہنچایا بھی۔ اور عرب کے اندر سودی کاروبار کو بہت پھیلا ہوا تھا اور یہ زیادہ تر یہودی لا کر کے پھیلائے ہوئے تھے، جو مدینہ کے قریب آباد تھے، خیبر کے اندر آباد تھے۔ یہ یہودیوں کی وجہ سے عرب کے لوگوں نے بھی ان سے سیکھا اور یہ بھی سودی کاروبار کرتے تھے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ نے کہا کہ جاہلیت کا سارا سود میں ختم کرتا ہوں، سب سے پہلا سود اپنے چچا عباس کا اپنے پیروں تلے روکتا ہوں۔ تو اس طرح سے سودی کاروبار بھی لوگ کرتے تھے۔ عرب کے اندر کچھ بازار بھی تھے، لیکن یہ بازار عام دنوں میں نہیں لگا سکتے تھے، اتنے خطرات تھے قبائل کے لوٹنے کے کہ صرف حرمت والے مہینوں کے اندر لگا سکتے تھے۔ جیسے عکاظ ایک بازار ہے اور مجنہ، ذوالمجاز، یہ تین اہم بازار ہیں۔ یہ کب لگتے تھے؟ ذوالقعدہ کے شروع میں عکاظ کا بازار لگتا تھا۔ جب حاجی لوگ حج کے لیے عرب میں آتے تھے تو یہاں ساتھ تجارتی مال بھی لے کر آتے تھے۔ حرمت والا مہینہ ہے، لوگ ابو امان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، کوئی نہیں لوٹ سکتا ہے انہیں، اور لا کر کے وہاں ابو امان کے ساتھ بیچتے ہیں۔ تو اس طرح سے ذوالقعدہ کے شروع میں تقریباً 20 دن تک یہ عکاظ کے بازار میں لگاتے تھے، اور 20 دن گزرنے کے بعد پھر وہاں سے اٹھا کر کے یہ لوگ مجنہ کے بازار میں پہنچ جاتے تھے، اور ذوالقعدہ کے آخری مہینے میں یہ مجنہ کے اندر دکانیں لگاتے تھے، اور پھر جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تھا تو یہ اپنا مال اٹھا کر کے وہاں سے ذوالمجاز کے بازار میں پہنچ جاتے تھے، اور 8 دن تک وہاں بازار لگاتے تھے۔ یہ لوگ عرفات کے میدان میں اور مینا میں تجارتی کاروبار نہیں کرتے تھے، اس کو یہ حج کے منافع سمجھتے تھے کہ حج کرنے آئے، عبادت کرنے آئے تو بازار کیوں لگائے۔ اللہ رب العالمین سورہ بقرہ کے اندر آیت نازل کی کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم۔ اس طرح سے قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے آیت نازل کی کہ حج کے دوران بھی تم کاروبار کرو تو کوئی حج کی بات نہیں ہے، دکانیں لگا سکتے ہو، کاروبار کر سکتے ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ لوگ عرفات اور مینا وغیرہ کے اندر بازار نہیں لگاتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بازار صرف سامان بیچنے کے لیے نہیں بلکہ شعراء اور ادباء کی محفلیں یہاں سجتی تھی، اور یہ شعراء اور ادباء بازار کو بہت رونق بخشتے تھے اور اپنے کلام کے ذریعے سے بڑی شہرت پاتے تھے، اپنے قبیلے کا نام بلند کرتے تھے، سردار کا نام بلند کرتے تھے، اور زبان کی بھی بڑی مدد ملتی تھی ان سے۔ اس طرح سے انہیں ایک خاص مقام حاصل ہوا کرتا تھا بازاروں میں۔ یہ پرانے واقعات اور قصے اور جنگوں کے حالات کو سنا کر کے لوگوں کو محفلیں کیا کرتے تھے۔ تو شعراء کے لیے بھی یہ بازار بہت ہی بڑی آمدنی کا ذریعہ ہوا کرتے تھے۔ یہ تھے عرب کے سیاسی اور معاشی حالات۔ اور انشاءاللہ اگلے درس میں آپ عرب کے اندر کے جو دیگر حالات، ان کے معاشرتی، ان کے رہن سہن کیسے تھے، ان کے اخلاق وغیرہ کیسے تھے، اخلاقی حالات انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ میں نے بڑی اختصار کے ساتھ
یہ چند باتیں ان کے سیاست اور ان کے معیشت کے ضمن میں رکھی ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس ماحول کو جسے اللہ رب العالمین نے بہت ہی کھلی ہوئی گمراہی کا شکار قرار دیا ہے انہیں سمجھے توقع فرمائے تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا احساس ہو جو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دنیا کو عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی دین اسلام کو زندہ رکھے, جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حضرت ایمان کو اٹھائے, جنتوں کی دوست کو کھانا بنائے, ہمیں جنت کے عذاب سے بچائے. آمین.